ہو چکا حضور آ گئے ہیں بے شک بے شک اب قیامت تک حضور کے آنے کے بعد حضور کی بات ہی ہوگی انشاءاللہ اور کسی کی بات نہیں انشاءاللہ حضور آ گئے ہر چیز اپنی معراج کو چلی گئی بے شک بے حضور آ شک گئے بال کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر ہائے ہائے سبحان کہتا ہے اللہ حضور کی آمد سے پہلے پادری بھی پوپ بھی چودھری بھی وڈیرے بھی خان بھی ملک بھی بڑے بڑے جناب جابر اور ظالم ہر کوئی پھائی لگا کر بیٹھا ہوا تھا کہ انسان میرے قابو میں رہے انسان کو میں نے غلام کیسے بنا کر رکھنا ہے کوئی کہتا تھا میری طرف کیسے آئے کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر بال کہتا ہے کہ ایک انسان شکار تھا ہزاروں اس کے شکاری تھے اس کو دبا کر رکھا ہوا تھا اقبال پھر کیا ہوا کہتا ہے تامین حق بحق دارا سفر ہائے ہائے سبحان اللہ کہتا ہے اتنی دیر میں حضور دنیا میں تشریف کہتا ہے حضور آ گئے بے شک کون آ گئے جی حضور آ گئے جب حضور آئے سے تازہ تازہ خوشبوؤں کے حلے آتے نا صحابہ کے بچے سمجھ جاتے کہ حضور ادھر سے آ رہے ہیں اب آگے سننے والی بات ہے حضور آ رہے ہیں صحابہ کے بچے حضرت اسامہ بن زید یہ حضرت زید بن عارثہ کے بیٹے ہیں یہ غلام ابن غلام کے ہیں جی اور جناب خادمہ کے بیٹے ہیں مسئلہ سمجھانے کے لیے یہ لونڈی کے بیٹے ہیں اور کہتے ہیں ہم حضرت امام حسن کے ہم اثر تھے ہم دوڑ کر حضور کی سواریوں پر جاتے اور حضور کی سواری کے قریب جو پہلے پہنچ جاتا حضور اس کو آگے بٹھاتے باقی بچوں کو اٹھا کر حضور پیچھے سواری اس طرح جناب حضور قافلے میں پھر مدینے میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہوں گے نا وہ چھوٹے چھوٹے مدینے کے بچے اپنی زبان میں تو ایسے کہتے ہوں گے نا کہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سبحان اللہ اقبال کی آمد مرحبا اقبال کی آمد مرحبا اقبال کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا جشن عید میلاد النبی زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد یہ بلال کا جلوس کہاں ہے میں نے کہا حضور جب مدینے میں آئے ان بچوں نے جلوس نکالا ہے بے شک چھوٹے صحابہ کے بچوں نے صحابہ نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ حضور کا استقبال کرنا ہے وہ یہی کہتے ہوں گے نا مرحبا حضور آپ تشریف لے آئے پھر طلع البدر علینا جب بھی صحابہ کے بچوں نے تب بھی جلوس نکالا ہے جب بھی حضور مدینے میں تشریف لائے ہیں پھر آگے بڑی عجیب بات ہے کہتے ہیں صاحب حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں حضور کی سواری تک جو قریب پہنچتا حضور اس کو آگے بٹھا لیتے اور باقیوں کو پیچھے بٹھا لیتے کوئی ساتھ چلتے کوئی اس طرح کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن وہ ہیں جی حسن مجتبی سید الاصفیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں بے شک بے شک حضرت امام حسن مجتبی حضرت امام حسن کا پتہ ہے نا بے شک کون ہے امام حسن حضرت مولا کائنات کے صاحبزادے ہیں سید بطول کے ہیں جی وہ جناب نور چشم ہیں اور امام الانبیاء کے نواسے ہیں جی اور جناب وہ ہیں کہ اگر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین کشتی کر رہے ہیں اور حضور بتا رہے ہیں حسین حسن کو یہاں سے پکڑو حسین حسن کو یہاں سے پکڑو حسین حسن کو یہاں سے پکڑو آج حسن کو کہہ رہے ہیں امام حسن کو حسن حسین کو اس ٹانگ سے پکڑو ادھر سے حسین جناب حسین کو پکڑو تو سیدہ نے کہا حضور حسن بڑا ہے حسین چھوٹا ہے آپ حسن کو داؤ بتاتے ہیں حسین کو نہیں بتاتے فرمایا میری بیٹی حسن کو میں بتا رہا ہوں حسین کو بتانے والا جبریل کھڑا ہے سبحان اللہ شان کے مالک ہے شان امام حسن مجتبی میں صرف تعارف کرانے لگا ہوں کہ حضور آ گئے ہیں حضور کو اپنی امت سے پیار کتنا ہے اتنی شانوں کے مالک ہے امام حسن مجتبی لیکن حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں اگر امام حسن مجتبی میں نے تعارف کرا دیا امام حسن مجتبی حضور کی سواری پر پہلے چلے جاتے حضور آگے بٹھاتے باقیوں کو پیچھے بٹھاتے کہتے ہیں ایک ہے امام حسن پہلے چلے جاتے ایک غلام ہے حضرت زید بن عارثہ حضرت زید بن عارثہ وہ غلام ہے سب کو چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آئے بکتے بکاتے آئے جب پہنچے نا حضور کی بارگاہ میں تو پیچھے سے خاندان والوں کو پتہ لگ گیا سارا خاندان آ گیا اس نے کہا زید چلیے واپس چلیے ہم تیری قیمت بھی ادا کرتے ہیں حضور حضرت حضور کے پاس آئے حضور ہم زید کو واپس لے کر جانا چاہتے ہیں حضور نے فرمایا اگر زید کو لے کر جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ وہ جاتا ہے تو لے جاؤ انہوں نے کہا چلو آؤ زید چلیں واپس چلیں اپنے خاندان میں تو حضرت زید نے زبان حال سے یہی کہا کہ مر ہی جاؤں جو اس طرح سبحان اللہ اس بارگاہ کو چھوڑ کر کہاں جانا ہے بس اب ادھر ہی ہیں حضور نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا شرف غلامی عطا فرمایا ان کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید غلام ہیں اور غلام کے بیٹے ہیں خادمہ کے بیٹے ہیں جناب خادمہ کے بیٹے ہیں
आगे क्या कहते हैं? कहते हैं अगर इमाम हसन मुज्तबा हुजूर की सवारी के करीब पहुंचते तो हुजूर उनको आगे बिठाते। लेकिन कहते हैं अगर मैं हजरत इमाम हसन से दौड़कर पहले हुजूर की सवारी पर पहुंच जाता तो हुजूर मुझे आगे बिठाते, इमाम हसन को पीछे बिठाते। ये है तू आया ना डरते क्यों, हुजूर आ गए। बेशक बेशक मैं मसला समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। मसला चलो जी, वैसे एक बात है, ये शाह साहब है, एक कायनात में पनाह हुजूर की जगह है। फिर किसी और की बात करते हैं, मतलब ये हमारे राना साहब है, ठीक है जी, ये राना साहब है। ये बात ऐसे ही है कि ये गाड़ी पर जा रहे हो और इनका बेटा आगे से आ जाए रोड पर, तो ये उसको ही बिठाएंगे अपने साथ। एक है इनके घर कोई काम करने वाला खादिम हो, ठीक है जी, उसका बेटा गाड़ी में सामने आ जाए तो उसको तो आगे नहीं बिठाएंगे ना। लेकिन ये हुजूर का बारका है, बेशक सुभान अल्लाह। बार का दर है दर शाह, ये हुजूर की बारका है। ये है तू आया ना डरते क्यों, हुजूर को अपनी उम्मत से भी बड़ा प्यार है। इसलिए तो इकबाल कहता है तामीन हक बहकदारा सब्र, बंदा गारा मसनद खाका। कहाँ हजरत इमाम हसन की शान और कहाँ उसामा बिन जैद, लेकिन ये हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। आज गुलाम भी खेल उठे, आज कायनात का हर जर्रा खेल उठा जो हुजूर आ गए। आज हुजूर ने वो शान अता कर, ये हुजूर की शान है। बस अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए।